علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے، بہت زیادہ شکر گزار ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہمارا ذاتی ان سے، ان کے خانوادے سے اور جو پورا سلسلہ ان سے بہت زیادہ ایک بہت عزت و احترام و عقیدت کا تعلق ہے، اور بڑی خدمات ہیں ان کی ہر حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھے۔ ان کا حوالہ عیدگاہ شریف ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ میں مکمل تعارف کرانے پر آؤں تو اس میں بڑا وقت لگ جائے گا، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ شان رمضان میں آج تشریف فرما ہے، ایک کچھ لمحات کے لیے اسے، لیکن انہوں نے رونق بخشی ہے یہاں رمضان میں۔ جناب قبلہ حسان حسیب الرحمان صاحب، حضور السلام علیکم، بیٹھے آپ تشریف رکھیے۔ السلام علیکم، خیریت سے مزاج بخیر حضرت؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ آپ کا یہ پروگرام، اور جس خوبصورت انداز میں آپ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے، چاہے علماء کے ساتھ ہو، چاہے قرآنی واقعات، آپ کی نعت شریف میں گاہے بگاہے دیکھا، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی تھی، اس سے پہلے ویسے بھی جو ہماری فون میں بات ہو رہی تھی، اور آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اجازت دیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک گفتگو اسی پر کر لیں، آپ لوگ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آج 27 روزے گزر گئے ہیں پاکستان میں، ممکنہ طور پر کل آخری روزہ ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر دنیا کے کئی ممالک میں شاید آج آخری سحر ہو جہاں پر 29واں روزہ ہوگا۔ ایک واضح طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ظاہر رمضان کے ختم ہونے کے بعد بظاہر بھی سارا ماحول ظاہر تبدیل ہو جاتا ہے، وہ رونقیں مساجد کی ہوں یا ہر حوالے سے، اور کافی لوگ یہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے پوچھوں گا یہ سوال کہ جس طرح کی رغبت، میلان، رجحان اذہان متوجہ ہوتے ہیں وہ والا معاملہ نہیں رہ پاتا، تو ان آخری ساعتوں میں اگر آپ لوگ اسٹارٹنگ فرام یو حسان بھائی اگر آپ بتا سکیں کہ کیا ایسا کریں، کیا ایسا عمل کریں، کیا ایسی دعا کریں کہ چلیں اگر ویسا شغف نہیں، ویسا خشوع و خضوع نہیں، تو اس کا کچھ فیصد تو برقرار رہے ماہ مبارک کے روزوں یا ماہ مبارک کے دنوں کے علاوہ بھی؟ یقیناً حضرت اس میں سب سے پہلے عملاً روزے کے مقصد کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے مقاصد کا بیان فرمایا تو فرمایا لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ ایک صاحب ایمان جو ہے وہ صاحب تقوی ہو جائے۔ رمضان میں جب ایک مہینہ حلال اشیاء سے انسان رکتا ہے، اکیلے میں بھی کھاتا نہیں ہے، اکیلا میں بھی پیتا نہیں ہے، اس ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو جس کی خاطر روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اگر رمضان میں روزے کے دوران انسان کو یہ خیال ہے کہ حلال چیز کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو غیر رمضان میں یہ ایک مہینے کی پریکٹس اگلے 11 مہینے یاد دلائے کہ جیسے رمضان میں حلال چیزوں سے رکتے ہوئے انسان کو خیال تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو غیر رمضان میں حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان ایک مہینہ نیکیوں کی پریکٹس کراتا ہے، رمضان ایک مہینہ انسان کو متقی ہونے کی پریکٹس کراتا ہے، رمضان ایک مہینہ ہر اعتبار سے یہ خیال پختہ کر دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور باقی 11 مہینے انسان اس کو یاد رکھے اور عملاً اس پر عمل کرے کہ یہ تصور باندھ لے رمضان میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو باقی پورا سال یہ رمضان المبارک کی برکت اس کے ساتھ رہے گی۔ رمضان کے آخر میں یقیناً ہمیں یہ اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان عطا فرماتے ہوئے روزہ کا مقصد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تو انسان رمضان کی ان آخری گھڑیوں میں سب سے بہتر عمل یہ ہے، آپ نے پوچھا وظیفہ، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان عملاً یہ سوچے کہ رمضان المبارک میں نے کن گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اپنی زندگی کے عادتاً کون سے گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑے، اور کون سی نیکیوں کی اضافت ہوئی، اور کون سی نیکیاں ہیں میں نے جن کو رمضان المبارک میں شروع کیا اور انشاءاللہ اگلا سال اس کو جاری رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے قبلہ؟ اب حسان میں عید کا ماحول جیسے قبلہ نے کہا تو شروع ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں 24 گھنٹے بعد عید شروع ہو جائے، الگ الگ اپنے اپنے عید کے تہوار کے مناسبت سے آپ کوئی بھی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ یقیناً سب سے پہلے تو عید سے پہلے ایک چاند رات آتی ہے جو لیلۃ الجائزہ، جو جزا کی رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے ملائکہ سے کہ جس نے مزدوری کر لی اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھرپور مزدوری دی جائے اس مزدور کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس رات میں اس سارے رمضان کی جزا عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے حضرات ایسے سمجھتے ہیں کہ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج جاتی ہے نا کہ بس اب چھٹی، اب اگلے سال قرآن پھر تاک سے نکال
نکالیں گے, اب اگلے سال مصلے نکالیں گے, اب اگلے سال پھر عبادتوں کا مہینہ آئے گا, پھر بیٹھتے ہیں. یار کیا مسجدیں آباد تھی رمضان میں, تو بھائی آپ رمضان کے بعد بھی آباد رکھو. یار رمضان میں تلاوت قرآن کا بڑا مزہ آتا تھا, تو کس نے آپ کو منع کیا ہے بعد میں آپ نے تلاوت قرآن نہیں کرنی؟ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے, اسی میں سب حضرات چھٹی پہ بازاروں پہ جاتے ہیں. بازاروں میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن حدود شرع کا ہر طرف خیال ہونا چاہیے. رمضان کی رات جو سب سے پہلے جو عید کی آغاز ہوتا ہے چاند رات سے, وہ جزا کی رات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیجیے. اور پھر رمضان میں یقیناً جب وہ مومنین جو سارا رمضان روزے رکھتے ہیں, سارا رمضان روزے رکھ کے عبادتیں کر کے حضور فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, ملائکہ حدیث کا مفہوم ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ناز فرماتا ہے اور ان بندوں کے لیے مغفرت فرماتا ہے. اور یقیناً عید کا پیغام جو رمضان نے سکھایا ان لوگوں تک بھی ان خوشیوں کو پہنچائیں جن تک خوشیاں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. وہ حدیث شریف جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کو واپس لے کے گئے, اس کی طرف یقیناً حضرات کا علم ہے, اور دیگر کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو اگر سیرت کو دیکھا جائے تو عید میں اپنوں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی, اور ان لوگوں تک خوشیاں پہنچانے کی کوشش کریں جن تک سال بھر خوشیاں پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ جناب قبلہ حسن نصیب الرحمان صاحب.